آلٹرنیٹس آپ کے پاس زیادہ آ جاتے ہیں. سر کوئی ہائیڈرو پاور سے بھی کوئی سستی چیز آلٹرنیٹیو ہو سکتی ہے؟ سر ہائیڈرو پاور کا میں مثلا ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں, نیلم جیلم پروجیکٹ ابھی ریسنٹ, یہ صرف ہائیڈرو پاور ہے, اس کے بیچ میں کوئی سٹوریج وغیرہ اریگیشن وغیرہ نہیں ہے, تو جتنی اس پروجیکٹ کی کاسٹ ہے وہ ٹوٹل ہائیڈرو پاور کی کاسٹ ہے. ٹھیک ہے سر پروجیکٹ ہیز کاسٹڈ $5.15 بلین, $5,150 ملین کا یہ پروجیکٹ آپ کا ہوا ہے. اور اس میں جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے آپ کی وہ ایڈورٹائز کی گئی ہے کہ 969 میگا واٹ, لیکن جو اس کی آپریشنل کیپیسٹی ہے وہ تقریباً اس کا 75% ہوگی, جو کہ 700 سم تھنگ بنتی ہے. اور گیون دی لائن لاسز اینڈ آل دیٹ تھنگ, الٹیمیٹلی جو کنزیومر کو پاور چارج ہوگی وہ 440 کے قریب ہوگی. اچھا 440 میگا واٹ. جی اب کنزیومر کو 440 مل رہا ہے ایٹ اے کاسٹ, انسٹالیشن کاسٹ آف $5,150 ملین. اگر آپ اسی کو تھوڑا سا میتھمیٹکس کریں, 1 واٹ کی انسٹالیشن کاسٹ نکالیں تو یہ 1,000 روپے سے اوپر بنتی ہے. قاضی بات صاحب ایک سیکنڈ, یہ ان کی کیلکولیشن درست ہے؟ نہیں یہ تو بالکل درست ہے, لیکن یہ جو آئی ہوپ کہ ہی ول گیٹ ٹو دا پوائنٹ کہ چلے میں کنکلوڈ کرنے دیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے آپ کا ایک میگا پروجیکٹ جو کہ نیشنل سکیل کے اوپر کیا گیا ہے. جو بڑی چیز ہوتی ہے اس میں پر یونٹ کاسٹ کم ہوتی ہے, چھوٹی میں زیادہ ہوتی ہے, پرچون ریٹ کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تھوک کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے. یہ تھوک کا ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہائیڈل پاور کا اس وقت, ٹھیک ہے, کرنٹلی پاکستان میں. سولر پاور آپ 5 kVA کا سسٹم گھر پہ لگائیں سولر, وہ آپ کو 5 kVA پاور دے گا اور 15 سے 20 لاکھ روپے میں لگ جائے گا. اس میں اگر آپ پر واٹ انسٹالیشن کاسٹ کیلکولیٹ کریں تو وہ 300 روپے آتی ہے. تو جب ایک ٹیکنالوجی اس وقت, میں پرانی بات نہیں کر رہا, میں آج کی بات کر رہا ہوں, اس وقت, اور یہ ٹیکنالوجی اس کی کاسٹ اور کم ہو رہی ہے. آج ایک ٹیکنالوجی آپ کو 300 روپے کا واٹ گھر پہ پرچون کے ریٹ پہ دے رہی ہے, اور ایک ٹیکنالوجی جو آپ تھوک کے ریٹ پہ لگا رہے ہیں وہ آپ کو 1000 سے اوپر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک پاکستانی اپنے گھر میں 15-20 لاکھ یکدم سے اپنے بینک سے نکال کے سولر پہ لگا دے, کیا ہر پاکستانی ایسے کر سکتا ہے؟